بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے کی بہت بڑی کمی ہے حوصلہ شکنی کرنا۔ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکنی بھی نہ کریں۔ بہت سے ساتھی کام کر رہے ہیں، ان کو حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب کسی کو آپ اچھا کام کرتے ہو دیکھیں، آپ کا دوست ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ کا معاشرے کا بھائی مسلمان ہے، انہیں حوصلہ افزائی کریں۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور دیکھنا آپ کے دو جملے اس کو کتنی طاقت دیتے ہیں۔ اس کی رفتار کو دیکھنا، اس جملے کے بعد اس کی رفتار بڑھ جائے گی، اپنے کام میں مگن ہو جائے گا، آپ بھی اس کی نیکی میں شریک ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، حوصلہ افزائی کرنا یہ تو انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے کلام پاک کے اندر، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے۔ ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ایمان والوں کی، کتنا پیارا جملہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جملہ فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو اندھیروں کے اندر باکثرت مساجد کی طرف جاتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری سنا؟ فرمایا قیامت کے روز پورے ایمان کی، نور کی اور روشنی کی خوشخبری سنا دیں۔ یعنی یہ مساجد کی طرف آنے جانے والے جو نمازی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دے، قیامت کے روز پورا نور اللہ عطا کریں گے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر بہت سے صحابہ اکرام کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے بڑا رحم دل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، بخاری شریف کی روایت۔ فرمایا، اے ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی آواز میں سے آواز عطا کی ہے۔ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ اب ان کی قرآن کی خوبصورتی کی آواز کو بیان کیا کہ آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑا قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا میری امت کا امین عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے ایسے جملے فرمایا کہ میری معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے حلال اور حرام کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس سے بڑا جملہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے۔ فرمایا، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلا، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو جہاں کے بادشاہ، سید الانبیاء، انبیاء کے سردار، سید المرسلین، مرسلین کے سردار فرما رہے اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تیر پھینک۔ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آج ہم بڑے بخیل ہیں حوصلہ افزائی کرنے میں۔ اگر میرے دوستو آج آپ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو کم از کم حوصلہ شکنی بھی نہ کریں، حوصلہ شکنی بھی نہ کریں۔ بہت کم لوگ ہمارے پاس ایسے انسان ہیں، اشخاص ہیں جو کام کرنے والے ہیں، پہلے ہی تھوڑے ہیں، اور ان کام کرنے والوں کو طرح طرح کی بات اور تانے کہہ کر ان کو بھی پیچھے ہٹانا، ان کو بھی پیچھے کر دینا، ایسا نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عظیم سنت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب